سامعین ناظرین، دیابنا اسماعیلیہ فرقے کے کذاب مولوی علماء اہل سنت حنفی بریلوی پر بدعات کے فتوے لگاتے لگاتے تھکتے نہیں، اور ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کافی عرصے سے کہ یہ سنی حنفی بریلوی یہ بدعتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ یہ ان کا دھوکہ ہے عوام کو دور کرنے کے لیے ہم سے۔ آج الحمدللہ ان پر ایسے اللہ کی مار پڑی کہ خود ایک دوسرے کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ میں ایسا ثبوت پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور یہ اعلیٰ حضرت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے۔ وہ ذرا آپ کلپ سماعت فرمائیں مکہ مکرمہ میں بیٹھنے والے مولوی محمد مکی صاحب کا اور مفتی مسعود صاحب کا کلپ، ذرا آپ 1 منٹ کا سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ دیوبندی بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں کہ بریلوی بھی پیچھے رہ گئے۔ ہاں یہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ گھر کی بات ہے، چھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی۔ ہاں بالکل، تن ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم۔ جب تم لوگوں نے بھی تھوڑی تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر لی ہیں تو دشمن کو تو پھر موقع ملے گا نا۔ اب تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ صحیح پیر صاحب مراقبہ کر کے حضور کو دیکھ لیتے ہیں۔ بریلوی نہیں، میرے پاس دیوبندی آدمی آیا، میں نام نہیں لیتا، بزرگ ہیں کیا کہوں۔ ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں، ملیں گے آپ کو مارکیٹ مسٹنڈوں کی طرف۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی محمد مکی دیوبندی صاحب کا اور مفتی مسعود دیوبندی صاحب کا کلپ سماعت فرما لیا ہے، جو کہ اپنے ہی دیابنا مسلک پر، اپنے ہی باطل مسلک پر ایک دوسرے پر بدعات کے فتوے لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیوبندیت میں بھی بہت ساری بدعات موجود ہیں، ہول سیل سے آپ کو ملیں گی۔ اگر ان دیابنا مسلک کی بدعات کو اگر شمار کیا جائے تو اس کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے، اس پر تو پتہ نہیں کتنی جلدیں لکھنی پڑیں گی۔ تو میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ خود کتنے بدعتی ہیں، جبکہ ہمیں طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ سنی حنفی بریلوی بدعتی ہیں، جبکہ یہ دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، احسن الفتاوی، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 29۔ مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ تبلیغ میں نکلنے پر 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ احسن الفتاوی ہے اور جلد نمبر اس کی 9 ہے، صفحہ نمبر 29 اور 175۔ دوسرا فتاوی عباد الرحمن، اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 285 ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ اور مفتی عزیز الرحمن دیوبندی استاذ الحدیث دارالعلوم کراچی، اور مفتی عزیز الرحمن صاحب کی تقریر موجود ہے، اور مفتی عبد الرحمن دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فتاوی عباد الرحمن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 285 ہے۔ اور دوسرا احسن الفتاوی مفتی اعظم ہے دیو کا، احسن الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175۔ ان دونوں فتووں میں یہ بات موجود ہے کہ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کا سادہ سا مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ حرم شریف اور مسجد نبی شریف میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں ریمنڈ میں، جو کہ انگریز کا نام تھا، ریمنڈ میں اور تبلیغوں میں ایک نماز کا ثواب جب 1 کروڑ 49 کروڑ کے برابر 49 کروڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ادھر جانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ادھر 49 کروڑ جو ہے ثواب حاصل کر لے گا۔ یعنی کہ تبلیغ میں نکلنا مکہ مکرمہ کی زیارت سے بھی اعلیٰ ہے، مکہ مکرمہ کی عبادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے سے، ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، اور حرم شریف میں نماز پڑھنے سے تبلیغ میں ان کے جو مروجہ
बिदती जो इनकी जमात है, इनमें यानी कि नमाज पढ़ने का सवाब हरम शरीफ में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब है। 49 करोड़ एक नमाज पढ़ने से 49 करोड़ नमाज का सवाब मिलता है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हवाला मैं आपको पेश कर चुका हूँ, अहसनुल फतावा और दूसरा फतावा इबादुर रहमान है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, ये खुद कितने बिदती हैं, इनसे पूछा जाए ये किस फकीह ने बात की है, किस मुहद्दिस ने ये बात की है, किस मुफस्सिर ने ये बात की है, किस मुफ्ती आजम ने ये बात की है। उलमा अहले सुन्नत में से जो सहीहुल अकीदा हो, किसी एक ने अगर बात कर दी है तो पेश कर दें, क़यामत तक के लिए मैं इनको मोहलत देता हूं। लेकिन ये जहर का ड्रम तो पी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मोतबर, कोई हदीस, कोई तफसीर, कोई मुहद्दिस का, कोई फकीह का कौल ये पेश नहीं कर सकते कि तबलीग में जो इनकी बिदती जमात की जो तबलीग है, मुरवजा जो इनकी तबलीग है, उसमें एक नमाज पढ़ने से 49 करोड़ नमाज का सवाब मिलता है। कोई एक हवाला पेश कर दें, मैं क़यामत तक के लिए इनको मोहलत देता हूं। लेकिन ये जहर का ड्रम तो पी सकते हैं, ये ऐसा कोई हवाला पेश नहीं कर सकते। तो फिर ये किस मुंह से हमें सुन्नी हनफी बरेलवियों को ये बिदती कहते हैं, जबकि ये खुद बिदती हैं, ये खुद बिदात की इशात कर रहे हैं कि तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। हम मक्का मुकरमा मदीना शरीफ जाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। पाकिस्तान में तबलीग में एक नमाज कोई पढ़ लेगा तो उसको 49 करोड़ के बराबर सवाब मिल जाएगा, तो उधर जाने की क्या जरूरत है। मतलब तो यही बनता है ना, मफहूम तो यही बनता है कि इनकी तबलीग में जाने से मक्का मुकरमा से भी ज्यादा सवाब मिलता है, मस्जिद नबी शरीफ से भी ज्यादा सवाब मिलता है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इनकी मुरवजा जो बिदती जमात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बी ज़ुल जलाल हम सबको इनकी गंदी बिदअत से महफूज फरमाए। आमीन।